مجھے تھوڑا تفصیل بیان کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس پرنس موسیٰ جان صاحب، مہمان خاص نواب ایاز چودھری صاحب، ہمارے میزبان حاجی لشکری صاحب، آج کی یہ جرگے کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اہمیت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سب کا قوموں کا اکٹھا ہونا ہے. ایک تو وہ روایات جو لوگ پشتون بلوچ میں دشمنی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ حوصلہ شکنی ہوگی. جو کروانا چاہتے ہیں سب سمجھ لے کون کروانا چاہتے ہیں. تو دوسرا، یہ اہم مسئلے پہ، بلوچستان کی سرزمین کے مسئلے پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے. اس میں تمام قبائل کے سربراہ بھی ہیں. کچھ ڈیفینیٹلی اتنے جلدی نہیں آ سکتے، نہیں ہوں گے، لیکن نمائندگی ہے ان کی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں ہیں. صرف پتہ نہیں ہمارے جے وائی والے اس مسئلے کا اہمیت نہیں سمجھ سکے ہیں یا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، ورنہ وہ تو بھی فور فائٹ کر رہے ہیں، ڈرتے تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک میرے خیال کو اتنے اہمیت ہی نہیں سمجھ سکے ہوں گے کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا، کیا ہوگا. بہرحال افسوس ہے ان کے نہ آنے پہ، ادھر ہونا چاہیے تھا. آج جو مسئلہ درپیش ہے ہم لوگوں کا، سب سے پہلے میں اپنی کوتاہی مانتا ہوں جو ہم پولیٹیشنز نہیں کر سکے. 28 سال تک میں بھی ممبر رہا ہوں اور منسٹر بھی رہا ہوں، پھر خصوصی طور پر ریونیو منسٹر بھی رہا ہوں. تو اس وقت حقیقت میرے دماغ نہیں گیا اس کے اوپر، یا کسی نے اس کو نہیں کیا کہ آپ یہ کر دیں، ورنہ میں یہی کرتا. اور میں اگر سمری موو کرتا پھر اس نے اپروو ہونا تھا یا میں نے منسٹر نہیں ہونا تھا. ہماری یہ اتنی طاقت بھی تھی. نواب صاحب والے بھی ساتھ دیتے، ڈاکٹر صاحب والے بھی، ہمارے سارے، یہ کوئی اتنا نہیں تھا. لیکن شاید اس کا ایک انسان کے دماغ میں وقت پہ ایک سوچ نہیں آتا ہے، وہ قصور ہوگا، ورنہ کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ڈی ایچ اے میں آپ نے دیکھ لیا جو سب سے زوراور قوت تھے ان کو منہ پہ انکار کر دیا ہے. جو مجھ سے بہت زوراور رہے انہوں نے پھر نہیں کیا انکار، آج تک ناراض ہے. 5000 ایکڑ زرغون میں جو الاٹ کیا تھا، نواب صاحب موجود ہے، ہمارے کلیگ تھے اس وقت میں نے کیبنٹ میں جو حال چیف سیکرٹری کا بنایا، میرا خیال میں اس کا کوئی نہیں تھا، اسی وقت کینسل کیا. پھر وہ قبائل کو ہم نے کہا بھی کہ اپنا سیٹلمنٹ کرا لو. یہ واحد میں گزرا ہوں جس نے کینسل کیا، اس کے بعد نہ کوئی کینسل کر سکے گا، نہ کسی کا اتنا ہمت ہوگا. وہ بدبختوں نے نہیں کروایا، آج دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ڈی ایچ اے فارم ہاؤسز کے نام سے 7000 پہ کر لی. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. موجودہ حکومت چاہے 41 اس کی تعداد ہو، چاہے 43 اس کی تعداد ہو، لیکن کسی میں وہ، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آج کسی میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کر سکے. ایک یہ ڈی ایچ اے کا جو ایکٹ آیا ہے، جو ہم لوگوں کی کوتاہیاں تھی، کورٹ نے اس کو سنبھالا. میں نے یہ کہا ہے فائز عیسیٰ کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ اب تھوڑا بحال ہوا ہے، ورنہ بیچ میں یہ بھی کوئی 10 سال تک سویا ہوا تھا. یہ ایک جو ڈی ایچ اے کے خلاف فیصلہ ہے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. اس میں کل کسی کو بھی کرونا میں مار سکتے ہیں، جیسے پشاور ہائی کورٹ والوں کو مارا. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. وہ اس کے اوپر سب بروس ناراض تھے. پھر اس کا اندازہ دیکھ لو. فل کورٹ کی ایک جو ہے فیصلہ ہے، اس کو 3 ججز کا بینچ اس کو معطل کرتا ہے. انہی 3 ججز میں ایک نقوی صاحب ہے. شیخ عالم والا کیس 2020 میں ان کے پاس گیا تھا. کوئی نقوی صاحب کے اپنے ریمارکس تھے کہ یہ ڈی بی کا فیصلہ ہے، لہذا سپریم کورٹ 3 ججوں کا پینل تشکیل دے تاکہ اس کو سن سکے.
کیونکہ ایک جج اس کو نہیں سن سکتا ہے. وہ میں کیس کا نمبر بھی بتا دوں گا. جسٹس مظہر علی نقوی اور سول پٹیشن 205-Q 2020 CP نمبر 1325. اس میں اسی جج کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ بھائی جو جتنا میں ہائی کورٹ سنتا ہے اس سے زیادہ ہم نے بینچ مقرر کی. آج اگر ان کے اوپر توہین لگا دیا جائے, ان کے اوپر یہ بات آتی ہے. بھائی آپ کا اپنا فیصلہ ہے, ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ. میرے ساتھ واٹس ایپ میں ہے, جو بھی کہے سب فورمز کو میں اس کو بھجوا دوں گا. فیصلہ اس کے اپنے دستخط ہے. پھر یہ 3 ججز فل کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے محترم جج بندیال صاحب جو پہلے بھی بڑے اچھے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, اس بار بھی بڑے اچھے نام سے یاد کیے جائیں گے اور بڑے اچھی کتابوں میں آ جائے گا وہ. لیکن افسوس ہم پہ بھی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی کسی نے کنڈیم نہیں کیا, نہ پولیٹیکل پارٹیز نے, نہ ہم سیاستدانوں نے, نہ دوسرے نے, کہ بھئی آپ کس طرح معطل کر سکتے ہیں فل کورٹ کا بینچ. اس کے بعد یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا بلوچستان اسمبلی کا 65 ممبرز ہیں, اس میں سب اس فیصلے سے خوش. اگر بلوچستان حکومت کی ذریعے اپیل میں گئی تو وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ اپیل کون کروائے گا, کیونکہ سب کے مجھے تو زمین نہیں دیے. ہماری تو ساری پہلے ڈیمارکیشن ہماری ہوئی ہے, جو آگے پیچھے قوموں کے ساتھ ادھر 98 میں ہم نے تقسیم کی, پر ہیڈ 1 پلاٹ ملا. سب میرے بھی وہی پلاٹ ہے, وہ گاؤں کے چرواہا بھی ہے, وہی پلاٹ ہے. قبائلی حساب میں پھر بھی ایک انصاف ہے. اسی طرح بھی قلعہ الخانزئی ہے, قلعہ پوزئی ہے, یہ بڑے بڑے جو گاؤں جو ہیں ان کے بھی اسی طرح تقسیم سارے اپنے ایریاز کا ہو رہا ہے. ہم لوگوں کا ترتیب معلوم ہے. ہاں سیٹلمنٹ کا اس وقت میں نے آرڈر دیا تھا بڑا سخت, لیکن ہمارے ساتھ وہ ہماری جو تحصیل ہے, یہ ہمارا ریونیو بورڈ, ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کر لے. پٹواری نہیں ہے, پٹوار اسکول ہی نہیں آتی پورے صوبے میں. میں نے ایز اے ریونیو منسٹر کوئی پٹوار ٹریننگ سینٹر اسکول کھولا تھا, جو ڈپٹی کمشنر کے ہاؤس میں بڑھتا تھا. اس میں اس وقت اعزازی لوگ لیکچر دیتے تھے. کچھ ٹرینڈ ہم نے اتنا وقت کر لیا, کوئی 150-200 آدمی اتنے ہی کر سکتے تھے. لیکن آج اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کی سیٹلمنٹ کا, اس وقت بھی میں نے سیٹلمنٹ کا پرزور کیا تھا, لیکن میں نے کہا کیپیسٹی یہ نہیں تھی. ریٹائرڈ تحصیلدار وہ تھے, وہ آلریڈی ادھر کوئٹہ تحصیل میں جو ان پڑھ پٹواری ہیں ان کے ساتھ ہی ٹچ تھے. بتے ہمارے ادھر کمائی زیادہ ہے, ان کے کام وہ کرتے ہیں. تو ایک ہماری کیپیسٹی گورنمنٹ کی یہ بھی ہے, کم ہے. میں سمجھتا ہوں اس فورم سے میں گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بھئی ایک پٹوار ٹریننگ سینٹر یا پٹوار بنانے کا ترتیب فوری حل کر لیا جائے. جدھر سے جو پٹواری ملتا ہے, چاہے دوسرے صوبے کو ہو, اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے ٹرینڈ پٹوار یا کالج سے پڑھا ہوا. اور یہاں زمیندار ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے ہر فورم پہ یہ کی. یہ کیس بھی انہوں نے کیا. ہائی کورٹ از خود تو فیصلہ نہیں کر سکتی, ہمت انہوں نے کیا. سب کا مخالفت کی ہے, کوئی نہیں چاہتا تھا. چھوٹے موٹے پوائنٹس ڈیفینیٹلی ہوں گے کہ اس نے کہا ترتیب دینا ہے. ڈیفینیٹلی ترتیب اس طرح دینا ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ آتی ہے, سیٹلمنٹ میں سرکار کا ایز اے منسٹر میں کہتا تھا میں نے 1 انچ الاٹ نہیں کیے. ہاں اسکول اور اسپتال کو دیتا تھا, میں کہتا تھا کہ بھائی یہ اسی گاؤں میں اگر بن رہے ہیں ان کا فائدہ ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں یہ میرے 5 سال کے ریکارڈ میں نے 1 انچ زمین نہ خود کو الاٹ کیے نہ کسی دوسرے کو الاٹ کیے. اس وقت بھی میرا یہ اوپن سٹینڈ تھا کہ بھائی یہ قبائل کی زمین ہے, جب اس کی سیٹلمنٹ ہوگی سرکار کے حق میں جو آئے گا اس وقت یہ قابل تقسیم ہوگا, سرکار اگر کچھ اس پہ بنانا چاہے. بہرحال ابھی ہائی کورٹ ہوگی, ہم لوگوں نے سوچنا یہ ہے. آج کے اعلامیے میں میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس کے حق میں. یہ جو فیصلہ آیا ہے
हाई कोर्ट का, क्योंकि गवर्नमेंट ये लोग जाएंगे इसको चैलेंज करेंगे। मुझे पता है कंट्रोल वॉल किधर है इसका, वरना मैंने कहा ये 65 ये इधर बैठे हुए, चाहे हमारे मेम्बरान साहब है, चाहे अपोजिशन वाले वो भी इसी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, चाहे ट्रेजरी वाले वो भी इसी बलूचिस्तान, लेकिन कुछ के अख्तियार अपने हैं, कुछ के नहीं। जिनके अख्तियार अपने नहीं होंगे वो डेफिनेटली इसके खिलाफ जाएगा, कोई और कहेगा, तो उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का एक्ट जो डीएचए का एक्ट जो किया था, डीएचए ने मखदूम अली खान कराची के जो करोड़ रुपए से ऊपर फीस लेता है, क्योंकि मुझे अभी पता लगा, हम लोगों ने किसी केस में उससे पूछा था कि बल्कि 2 इस पाए कि आपको वकील रखने पड़ेंगे डीएचए केस में, एक जो पहले अटॉर्नी जनरल रह चुके हो या दूसरा जिसको उधर जज मुंह पे जवाब नहीं दे सके, और उसने उधर ऐसे जवाब बना दिए होंगे अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आपका मुकाबला बड़ा मुश्किल है। उस लेवल का हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके यहाँ पंजाब में 1-2 हैं, कराची में 2-3 इस तरह के वो वकील है। मखदूम अली खान इस साजिद साहब सबसे बेहतर समझते होंगे, ये सबसे ज्यादा यहाँ इन चीजों में एक्टिविस्ट भी है और खुद वकील भी है, पॉलिटिकल इनका एक तरतीब है सारा। उस लिहाज से हमको ये दोनों पे सोचना होगा कि उसको किस तरह चैलेंज क्या करना है, कौन से वकीलों का रखना है, किस तरतीब से करना है, और ये फैसले को बचाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले इस फैसले के लिए पॉलिटिकल प्रेशर तो डेवलप कर दो। आज आजी साहब ने जो ये जरगा बुलाया इसमें तमाम पार्टीज है, ये एक किस्म का गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस के दोनों नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। उसमें कम से कम डेफिनेटली वो इस कॉज के हामी हैं, वो बात भी कर रहे हैं, तो ये नहीं है ऐसी बात कि वो इसकी मुखालफत करे। लेकिन जब कोई और कहेगा तो फिर मौजूदा सरकार में जिसने लिया है वो जब कहता है तो फिर डेफिनेटली फिर ये इनका बस का बात नहीं, ये जाएंगे चैलेंज करने में। इसमें उसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए, और एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेवारी भी अदा करें। पॉलिटिकल सियासी आदमी का एक जमींदार फोरम का बयान आता है अखबार में, अंदर सफे के ऊपर इतना लग जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जब देता है उसका फ्रंट पेज पे आता है। वो इन चीजों को जरा खुदा करे, चाहे वो डीएचए वाला हो, चाहे ये हमारा फैसला हो, एक तारीखी फैसला है। फिर ऐसा फैसला नहीं आएगा न ऐसे कोर्ट आपको मिलेगी। मैंने भी वक्त गुजारा है, आप लोगों ने भी सारा जिंदगी इस चीज के लिए प्रोफेसर साहब लड़ते रहे हैं, साजिद साहब इधर ही, हमारे दूसरे वकला इधर ही। जो ये फैसले हैं ये बहुत डिफिकल्ट फैसले हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले, आम फैसले नहीं है। लिहाजा हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि इसकी अहमियत और ज्यादा हो जाए। फिर उसको जो चैलेंज करेगा उसके ऊपर एक प्रेशर आएगा। आज जरगे से भी प्रेशर आएगा, ये भी आएगा। और डीएचए का अगर चैलेंज करना था उसके लिए फिर मैं हाजिर हूँ, बैठना हूँ, माली वसाइल देने के लिए भी उसमें हम तैयार हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिल करके हर जगह पे जो कर सलाह मशवरे में भी शामिल होंगे इंशाल्लाह।